تو ناظرین آج مریم نواز نے اپنی ہی حکومت کے بارے میں کیا کہا، آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ تو کل کوئی بھی جج جو انصاف کرنا چاہتا ہے، قانون کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے چاہتے ہیں، وہ سب جج کل کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہے، اس کو عدلیہ کو اپنے اوپر حملہ تصور کیا جانا چاہیے اور عدلیہ کو چاہیے کہ ایز اے فریٹرنٹی جو ایکسٹرنل پریشرز آتے ہیں ان پر اس کو روکیں، کو سچ بولنے کی سزا نہ دیں اور ججز کو پریشرائز کرا کر، بلیک میل کرا کر، اپنے دھونس اور دھاندلی جما کر جو فیصلے ان سے لیے جاتے ہیں اس کو سمجھیں کہ وہ فیصلے ان کی جو ایک بالکل کلین ایک ان کی جو پوری رہی ہے کریئر رہا ہے اس کے اوپر دھبا لگتا ہے۔ اور اگر آج جو ججز حضرات، سپریم جوڈیشل کونسل، اس کو چاہیے کہ وہ اس کیس کو اپنا کیس سمجھے، جوڈیشری کا کیس سمجھے اور ہمیشہ کے لیے جوڈیشری کے اوپر جو دھونس اور دھاندلی اور پریشر سے فیصلے لیے جاتے ہیں اس کو ختم کرے، ورنہ سرینا عیسیٰ کی جگہ کسی اور جج صاحب کی بیٹی یا وائف یا بہن کھڑی ہوں گی، تو اس چیز کو اس وقت روکنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی یہ انٹرنیشنل اور نیشنل پریس کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے جو بھی خبریں سامنے آئی ہیں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈینائی نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات شاید سچ ہے۔ جو بھی آپ نے ڈیل کی ہے، چاہے وہ آپ نے اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے کی ہے یا آپ نے کسی کے آگے سرنڈر کیا ہے ملک کی سوورینٹی پہ، جس طرح آپ نے کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا تھا، اگر آپ اس طرح کی کوئی کمزوری دکھا کر آئے ہیں تو پارلیمنٹ کے ذریعے قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا بلنڈر کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک سوورن ملک ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اپنے وہ پہلے ہی ہمیں بہت اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے آپ کیا سودا کر کے آئے ہیں، یہ پاکستان کے عوام کا جاننا ان کا حق ہے۔ جس میں پی ایم ایل این پوری تیاری کے ساتھ ان کو ایکسپوز کیا اور جو یہ بلنڈرز کر رہے ہیں اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور جو فگرز کو فج کر رہے ہیں وہ سارا کچھ پی ایم ایل این سامنے لے کے آئی ہے۔ تو پی ایم ایل این بالکل مہنگائی سے اور مس گورننس سے جو پسے ہوئے عوام ہیں ان کی آواز بنے گی اور ایک سیکنڈ بھی، ایک قدم بھی پیچھے اس میں نہیں ہٹے گی۔ اسٹریٹجی بجٹ ریلیٹڈ کیا ہوگی وہ اب پارٹی اناؤنس کرے گی۔ اب بھی جو اپوزیشن کی لڑائی ہے پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر جو بیان بازی ہے، حکومت کو تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ حکومت مخالف جو تحریک تھی اپوزیشن کی، حکومت کو اگر فائدہ کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو وہ اس کی کارکردگی ہے، اس کی پرفارمنس ہے، اور جو کہ اس حکومت میں نہ ہمیں نظر آتی ہے، نہ اہلی عروج پر ہے، نہ لائکی عروج پر ہے، کرپشن عروج پر ہے، فارن ریلیشنز کا آپ نے بالکل دھڑن تختہ کر دیا ہے، پاکستان کی سوورینٹی کو آپ نے سیل آؤٹ کر دیا ہے۔ تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے سر پہ رکھے یا دوسری جماعتوں کے سر پہ رکھے آپ کب تک حکومت چلائیں گے؟ آپ کو اس میں عوام کو اگر آپ نے کارکردگی نہیں دکھائی تو اس کی پرائس آپ کو پے کرنا پڑے گی۔ جی آخری سوال پلیز۔ شکریہ۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حادثات ہوئے ہیں، غفلت اور نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے، پرائیورٹیز کے غلط ہونے کی وجہ سے، اور اس کو اون بھی نہیں کر رہے، بے حسی کی انتہا ہے۔ تو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا پاکستان کے عوام کو کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کی نااہلی تھی، ان کی نالائکی تھی۔ وہ آئے، کام میں جت گئے اور انہوں نے 3 سال کے اندر انہوں نے ریکارڈ جو ہے وہ میگا واٹس کی انہوں نے پروڈکشن کی، انہوں نے کارخانے لگائے جو کہ میرا خیال ہے شاید اگر روٹین میں ہوتے تو 5 سال، 7 سال، 8 سال کا کوئی پروجیکٹ ہوتا۔ انہوں نے 2-2.5 سال میں اس کو ختم کیا اور زیرو پہ لے کر آئے لوڈ شیڈنگ کو۔ اس حکومت کو لوڈ شیڈنگ زیرو پر ملی تھی، لیکن آپ نالائکی،
नाअहली और करप्शन का और बेहिसी का अंदाज़ा कर ले। मतलब इसके लिए इतनी बड़ी नालायकी चाहिए कि जिसकी तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती, कि ज़ीरो लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको अपनी नालायकी और नाअहली से आपने उसको 22-22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया। तो इसको हम क्या समझें? यही तो मैं कह रही हूँ कि इस गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए, इस नालायक और नाअहल गवर्नमेंट से जिसका गवर्नेंस से और हुकूमत चलाने से या उसका जो एक तरीका कार है उससे दूर दूर का भी वास्ता नहीं। तो ये कब तक इस तरह से कर लेंगे? इंशाअल्लाह ताला इनका एहतसाब होगा। इल्जाम तो मुस्लिम लीग नून पर लगा रही है। जब इंग्लिस्तान के वजीर आजम के पास जाएं तो अरशद मलिक का जो गवाही है उसको साथ लेकर जाएं, उसकी वीडियो को साथ लेकर जाएं, शौकत अजीज साहब की गवाही को साथ लेकर जाएं, और फिर आप देखें कि कितनी इज्जत अफजाई होती है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह का जुल्म जबर और फस्तायत हुई है डी चौक के ऊपर यानी इस्लामाबाद में, अब ये लोग एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं और मरीम नवाज भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं और जिस तरह से इन्होंने लाशों को छुपाया और एक मतलब कंटेनर के अंदर इन्होंने छुपाया, उसके अलावा ये जो पुलिस वैन्स होती हैं इसके अंदर छुपाया, रातों रात इन्होंने सफाया कर दिया, रातों रात इन्होंने वहाँ से सबूत मिटा दिए। तो इसका क्या मतलब है कि गोली चली है? अगर गोली ना चली होती तो फिर ये सारा कुछ नहीं करते। तो ये कैसे हो गया कि वहाँ पे अंधेरे हो गए और इतने लोग हज़ारों की तादाद में वो वहाँ से डिस्पर्स हो गए, तत्तर बत्तर हो गए? ये कैसे हो गया? ये ऐसे ही हो गया क्योंकि गोली चली थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। देखिए, कोई जितना भी बहादुर हो ना, जितना भी दलेर हो, उसको अपनी जान बहुत प्यारी होती है। वो वहाँ पे एक नॉर्मल एहतजाज करने आए थे और उसके बाद उनको इस तरह से डिस्पर्स किया गया गोली चला के। तो व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के